بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی محبوبہ الاکبر، وعلى آلہ واصحابہ وخاصة علی الصدیق الاکبر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام
مرکز صراط مستقیم میں تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں تاجدار صداقت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرکز صراط مستقیم اور جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کے طلباء کی تنظیم بزم جلالیہ رضویہ نے خصوصی طور پر آج کے اس پروگرام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے۔ بزم جلالیہ رضویہ کے صدر مولانا محمد حذیفہ جلالی صاحب اور ناظم اعلیٰ مولانا محمد عرفان علی جلالی صاحب اور ان کی جو دیگر ٹیم ہے، رب ذوالجلال ان سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس تعلیمی سال کے اندر جتنے بھی دینی اجتماعات میں، دھرنوں میں، مختلف محاذوں پر اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء نے حصہ لیا، اللہ سب کو شرح صدر کی شکل میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ختم مشکات شریف کے عنوان سے بھی معنون ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ 30 مارچ کو ختم بخاری شریف کا پروگرام ہوگا۔ آج جس موضوع پر یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اس کا ماقبل سے رابطہ یہ ہے کہ سنی سیمینار میں ہم نے جو مضمون بیان کیا ان میں سنی کی شرائط کے لحاظ سے وہ شرط جو ساری صدیوں کے اندر سارے امام بیان کرتے رہے، وہ شرط افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی ویسے تو کسی نے 5 شرطیں بیان کی، کسی نے 7، کسی نے 11، کسی نے 3، کسی نے زیادہ، کسی نے کم۔ خصوصی طور پر یہ شرط یعنی خصوصی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ماننا، اس کو ہر زمانے میں سنی ہونے کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ اچھا جی، تو یہ صرف ایک موضوع ہی نہیں، ویسے تو فضائل یا کسی بھی شخصیت کی یاد میں بیٹھنا بڑا باعث برکت کام ہے، لیکن اعتقادی طور پر اہل سنت و جماعت کے عقائد میں اس اہم عقیدے کے لحاظ سے اور پھر اسی کی وضاحت کے لیے یہ یقیناً بہت اہم عنوان ہے، جو کہ سارے زندگی کا مدار، اس کی نجات کا مدار عقیدے پر ہے، اور عقیدے کے پیپر کو پاس کرنے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری ہے۔
اور اہل سنت ہونے کے لیے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا باقی شرائط کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے لحاظ سے اس لیے بھی معاشرے میں ابلاغ ضروری ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک اپنی پوری قوت اس پہ صرف کر رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو معاذ اللہ ڈی گریڈ کیا جائے، اور اتنی گمبھیر سازشیں ہو رہی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں سنی کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے مقام کو معاذ اللہ گھٹانے کے لیے کئی حکومتیں روافض کی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، تو پھر اہل سنت کو صرف مدنی قوت سے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تحفظ کرنا اور دفاع کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا لشکر تحقیق کبھی کسی بارڈر اور سرحد پہ ہوتا ہے، کبھی ہم یہاں سے بولتے ہیں تو نجد کے ویرانوں میں ہلچل ہے، اور کبھی یہاں بولتے ہیں تو ادھر ایران کے اندر روافض کے ایوانوں میں زلزلہ ہے۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہمہ جہت غیرت عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے رب ذوالجلال نے اظہار حق، اس بات حق کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اس موضوع کے لحاظ سے آج موضوع کا حصہ اشتہار میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد مبارک کے اندر ایک رافضی سے مناظرہ کیا تھا۔ موضوع تھا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس بنیاد پر آج اس موضوع کی صرف تمہید انشاءاللہ اس پروگرام میں عرض کی جائے گی، کیونکہ وہ پورا مناظرہ جو ہے اس کی 14 ٹرنز ہیں، 14 باریاں ہیں، یعنی 14 جس طرح مناظرہ میں پہلے ایک شخص اپنے دلائل دیتا ہے، اس کے جواب میں دوسرا اپنے دلائل دیتا ہے، تو رافضی نے اپنے دلائل دیے افضلیت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دلائل دیے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور اس مناظرے کا کمال یہ ہے کہ جب آخری ٹرن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تو رافضی نے کہا امام مجھے یہ بتاؤ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے توبہ کرتے ہوئے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدے کو قبول کر لیا۔ اس کی تمہید آج کا موضوع ہے، کیونکہ پورا مناظرہ تو بہت طویل ہے۔ تمہید کے لحاظ سے
سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ افضلیت کا یہ عقیدہ کیا ہم جیسے گنہگار بندے اس کو موضوع سخن بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہاتھ میں ترازو پکڑ کے یہ بتاؤ کہ فلاں فلاں سے افضل ہے۔ یہ باقاعدہ روافض کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ موضوع تم چھیڑتے کیوں ہو؟ اور پھر ان کے ہم نوا اہل سنت، کچھ نام نہاد اہل سنت کہلوانے والے، وہ بھی پھر کہتے ہیں اس چیز کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا۔